एक लाइन में कहना कि भाई कलमा पढ़ने आता है तो हाँ आता है, कलमा पढ़ के सुनाओ, कलमा पढ़ के सुनाएगा, कहेंगे आप तर्जमा करके बताओ, तर्जमा करने आता है, कहेगा हाँ तर्जमा करने आता है। तो जैसे वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, फट से बोला क्या करोगे? अभी तो तुम बोल रहा कभी मोहम्मद थे, मोहम्मद और अभी कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब ये बात तेरे बाप की मानू, दुनियादार की मानू या परवरदिगार की मानू? ये कुरान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कारी साहब बैठे हुए हैं, 26वां पारे की आयत है। कौन से पारे की आयत है? अब ये बता दुनियादार की मानू या परवरदिगार की मानो? अब फैसला तू खुद कर। अभी तो कह रहा था कि मोहम्मद थे, अब तू खुद कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आप लोग फैसला कीजिए, लफ्ज़ है, पास्ट में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, फ्यूचर में लगता है, माजी में लगता है, हाल में लगता है, मुस्तकबिल में लगता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला जबलिन रअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। وبلغنا رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شرع رسالت کے سروانوں آپ نے بنائے جماعت راؤ لے انہیں بیٹھ جائیں. تبرک جو بھی ہے ادب کے پاس آ گئے اور جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. برادران مہربانی کریں. بالکل اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ تبرک سبھی کو ملے گا. بالکل آسانی کے ساتھ آرام اطمینان سکون کے ساتھ ہے. وہی درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسا دے تو سینے میں قرآن اقدس، بسا دے تو سینے میں قرآن اقدس. یہ نعمت یہ عظمت عطا کر الہی. یا رب میرے گھر کی کہیں برکت نہ چلی جائے. یا رب میرے گھر کی کہیں برکت نہ چلی جائے. کہیں روز سے گھر پہ میرے قرآن خان ہیں، کئی روز سے گھر پہ میرے قرآن خان نہیں ہے. محترم حضرات وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری ہیں. بس موضوع کیا ہوں اعلیٰ جبل رأیتہو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. رب کا فرمان عالیشان ہے. اگر یہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اے مولا، اے رب منجلال، اے خالق ارض و سما، اے مالک انس و جان، پہاڑ اتنا بلند و بالا، اتنا شکتیشالی، اتنا مہار، اتنا بلوان، اتنا سینہ سپر، اس کے باوجود جب قرآن کی آیت کا نزول پہاڑ پہ کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے مولا، ایک انسان معمولی 12 سال کا بچہ ہے، ابھی صحیح سے سینے میں مضبوطی بھی نہیں آئی، ابھی صحیح سے سینے میں مضبوطی بھی نہیں آئی. لیکن اے مولا، جب سینہ میں پہاڑ اپنے سینے میں قرآن کو جگہ نہ دے سکے، لیکن ایک بچہ 12 سال کا حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ پہاڑ بھی سینے میں قرآن کو جگہ نہ دے سکے، ایک لفظ ایک حرف ایک آیت کو برداشت نہ کر سکے، لیکن ایک 12 سال کا بچہ
سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر سینے میں قرآن محفوظ ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ مدینے والے آقا کا احسان ہے. یہ چھوٹے بڑے آقا کا فیض و فیضان ہے. یہ انسان کے سینے میں مکمل قرآن ہے. محترم حضرات، وقت کی قلت ہے، وقت دامنگیر ہے، نہیں تو باتیں تو بہت ساری ہیں، المختصر. محترم حضرات، ماشاءاللہ علی جناب عزت خواہ اشرف پیر صاحب قبلہ، علی جناب عزت خواہ محمد علی پیر صاحب قبلہ، علی جناب عزت خواہ نازی پیر صاحب قبلہ اور علی جناب عزت خواہ عابد پیر صاحب قبلہ، گرز کے جہاں بھی جس جگہ کی جاگران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا نام لوں اور ان کو چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں ہے وہیں آپ. محترم حضرات، بس میں کسی لائق نہیں. حقیقت یہ ہے بلائی شریف کی سرزمین واقعی اتنی معتبر سرزمین ہے کہ یہ زمین حقیقت میں عقیدت والوں کے لیے، حقیقت میں عقیدت والوں کے لیے یہ وہ سرزمین ہے کہ اگر یہ مٹی مل جائے تو آنکھوں کی جگہ اس کو سورما بنا کر رہا ہے. اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی ہے. الحمدللہ یہاں اعلیٰ حضرت تاج الفخر آرام فرما رہے ہیں. اگر دنیا دار پہ آ جاؤ تو بھی جلوہ بکھیرا، اور اگر دینداری کا معاملہ لاؤ تو مدینہ تمہارا. اگر میں دنیا داری کی بھی بات کروں تو الحمدللہ ایک سے ایک معتبر تاریخ گواہ ہے کہ ایک سے ایک شاعر یہاں پیدا ہے، ایک سے ایک شاعر جس کا کوئی جواب نہیں. پانی بتائیے. اور محترم حضرات، وقت کی قلت ہے، میں آپ کو اتنا بتا دوں یہ وہ معتبر سرزمین ہے جس سرزمین میں اللہ کے محبوب تشریف لائے. کون؟ اب آپ سمجھ گئے ہوگے، کوئی یاد اللہ بولے کون؟ محترم حضرات، ان کی پیدائش یہاں ہوئی لیکن دولہا بنے دلی کے. آپ کو بتا دیجیے، سب کو سب خطاب ملا، سب کے خطاب کا کوئی جواب نہیں، لیکن محبوب الہی کے خطاب کا بھی جواب سب ہے. اور یہاں کے جو لال ہے وہ الہی کے محبوب ہے، الہی کے محبوب ہے، محبوب الہی. محترم حضرات، تو میں آپ کو بتا رہا تھا ماشاءاللہ یہ اتنی معتبر سرزمین ہے کہ میں اس لائق نہیں. یہاں کے کیڑے مکوڑے بھی مجھ سے بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے بڑے آقا کا فیض و فیضان ہے. یہ مدینے والے آقا کا احسان ہے اور پیر زادگان کی محبت ہے. اور بجائیو شریف کے جو بھی مسلمان ہیں، سنی صحیح العقیدہ، جانو مسلمان، دیانو مسلمان، جو بھی جوان بھائی ہے، جو بھی بھائی میرے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. الحمدللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. یہ تمامی حضرات کی محبت ہے اور آقا کا فیض و فیضان ہے کہ ہر سال ہمیں قرآن شریف پڑھانے کا یہاں موقع ملتا ہے. میں اس لائق نہیں. بدائیو شریف کے کیڑے مکوڑے بھی مجھ سے بہتر ہے. میں وہ سرزمین پہ پڑھا رہا ہوں کہ میں سوچا بھی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اگر میری بخشش کی ضمانت بنے گی تو صرف چھوٹے آقا کے مزار اقدس پہ جو میں قرآن پاک سنایا ہوں وہی میری میرے پاس کوئی دوسرا آخرت نہیں ہے، کوئی دوسرا آخرت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ اگر چیپٹر کھولا جائے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ رہے یا نہ رہے آلے مصطفیٰ
सुनाने का मौका मिला। बस मेरे पास कुछ नहीं है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मैं कामयाब होऊंगा माली एतबार से तो इसी के सदक़े तुफैल, दीन में कामयाब होऊंगा तो इसी के सदक़े तुफैल। मेरे पास और कुछ भी कामयाबी के लिए नहीं है। इसलिए कि लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं है कि वाकई कुछ ना हो नसीब में कलमा तो मिला। कलमा मिला कब? जब हम खुदा को भी नहीं जानते। खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो खुदा ने अपने महबूब को भेजा, और महबूब को जब भेजा तब दुनिया में खुदा का पता जाना। इससे पहले खुदा को कौन जानता? ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीधा साधा तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब मुख्तसर सी बात, मोहतरम हज़रात, न अब था न कब था न जब था, ज़मा से पहले, ज़मी से पहले, मक्का से पहले, मक्की से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, यानी पहले से भी पहले, यानी सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो था क्या? लफ्ज़े था भी नहीं था। लफ्ज़े था भी नहीं था तो ये मामला था क्या? तो बस था तो अल्लाह था तो सिर्फ अल्लाह का नूर। अल्लाह ने जब चाहा तो अपने नूर से अपने महबूब के नूर को जुदा किया तो रखा कहा उनके खास में रखा, बिल्कुल पास में रखा। और रखा तो किस हालत में रखा? वो नूर खड़ा था या पड़ा था या कैसे, किस हालत में था? वो अल्लाह से जो जुदा हुआ नूर वो किसी हालत में नहीं था, कोई और हालत में नहीं था, बल्कि सजदे की हालत में। किस हालत में था? सजदे की हालत में। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को जुदा किया, सजदे की हालत में रखा। जब कायनात का स्टार्टिंग हुआ अल्लाह के महबूब का नूर सजदे की हालत में, और जब नवासे रसूल को करबला के मैदान में जब शहादत का जाम पिलाया गया, किस हालत में? खुदा को सबसे पसंद सजदा है। जब कायनात की तखलीक तो भी सजदे की हालत में, लेकिन सजदे की हालत में वो नूर से आवाज आती। वो नूर से, किस नूर से? अल्लाह के महबूब के नूर से आवाज आती। क्या आती? बता दूं, सुनेंगे? आवाज क्या आती? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब अल्लाह के महबूब के नूर से आवाज आती ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सरापा अल्लाह के नूर से जवाब मिलता मोहम्मद रसूलुल्लाह। जवाब मिला मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह का महबूब खुदा की अहमियत को बयान कर रहा था, अल्लाह का महबूब खुदा की संगियत को बयान कर रहा था, अल्लाह का महबूब खुदा की मैदानियत को बयान कर रहा था। तो अल्लाह ने ये फैसला किया कि महबूब तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलूं। वो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझे मामला फैसला साफ हो गया। अल्लाह ने कायनात की तकलीफ फरमाई। अल्लाह को अच्छी तरह मालूम था कि लोग होंगे, मेरे बंदे होंगे, मेरे बनाए हुए होंगे, मेरे महबूब के चाहने वाले होंगे, मेरे महबूब के उन्नति होंगे, लेकिन मेरे महबूब के बारे में तरह तरह की बात करेंगे। मेरे महबूब के बारे में बोलिए, मेरे महबूब के बारे में तरह तरह की बात कहेंगे। कोई कहेगा कि मोहम्मद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरह,
कोई कहेगा कि मिट्टी में तरह तरह की बात करेगा। अल्लाह को अच्छी तरह मालूम था, अल्लाह जानता था, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानेगा। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ये मामले को सबसे पहले साफ फरमाया, ए महबूब दुनिया कुछ भी बोले, बोलने दे, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लफ्ज़ है बहुत सारे चेहरे बदायूं शरीफ की सरजमीन पे बोल रहा हूँ। बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, अरे पढ़े लिखे तो पढ़ में शेर बनाते हैं, यहाँ तो बगैर पढ़े लिखे भी फिल्मी शायर होते हैं। अगर पढ़ लिख के भी कोई शेर बनाया तो कमाल नहीं है। हकीकत तो है कि आप पढ़कर भी शायर। ये सब छोटे बड़े आका का फैजान है, ये मदीने वाले आका का एहसान है। एक करता है पेंट लेकिन शायरी का जवाब नहीं। मोहतरम हज़रात, हकीकत ये है कि यहाँ की मिट्टी में वो चीज। मोहतरम हज़रात, मैं आपको बता रहा था अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले ये मामले को साफ फरमाया। क्यों? अल्लाह जानता था, अल्लाह जान रहा है। दुनिया में तरह तरह के लोग पाए जा रहे हैं ना। कोई कहता है कि अल्लाह के महबूब थे, है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह के महबूब थे। जो इंसान ये बोले एक लाइन में कहना कि भाई कलमा पढ़ने आता है तो हम आता है, कलमा पढ़ के सुनाओ, कलमा पढ़ के सुनाएगा। कहेंगे आप तर्जमा करके बताओ, तर्जमा करने आता है, कहेगा हाँ तर्जमा करने आता है। तो जैसे वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, फट से क्या करोगे? अभी तो तुम बोल रहा था कि मोहम्मद थे, मोहम्मद थे, और अभी कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब ये बात तेरे बाप की मानू, दुनियादार की मानू या परवरदिगार की मानू? ये कुरान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कारी साहब बैठे हुए हैं, 26वां पारे की आयत है। कौन से पारे की आयत है? अब ये बता, दुनियादार की मानू या परवरदिगार की मानो? अब फैसला तू खुद कर। अभी तो कह रहा था कि मोहम्मद थे, अब तू खुद कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आप लोग फैसला कीजिए, लफ्ज़ है पास्ट में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, फ्यूचर में लगता है, माजी में लगता है, हाल में लगता है, मुस्तकबिल में लगता है। सपोज दैट, मान लीजिए अशरफ पीर जी अभी बैठे हुए हैं। कहाँ है? बैठे हुए हैं। अब लगता है पंजाब। मान लीजिए कि चले गए और उसके बाद आएंगे, नासिर पीर जी हमसे पूछेंगे, अली पीर जी पूछेंगे कि आप साहब ये बताइए अशरफ पीर जी कहाँ है? मैं बोलूंगा अभी बैठे हुए थे, अभी बैठे हुए थे, लेकिन अब नहीं है, कहीं चले गए। क्या मतलब? लफ्ज़ है प्रेजेंट पे, तो मेरे आका हर जगह हर पल हाजिर है। लफ्ज़ है प्रेजेंट को दर्शाता है। अब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? हाजिर। हाजिर किसे कहते हैं? जो सामने हो, मौजूद हो। जो गैर हाजिर हो प्रेजेंट नहीं हो सकता। जो गैर हाजिर हो, ये बहुत मामूली कायदा माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अंग्रेजी मीडियम से थोड़ा बोल दिया हूँ ताकि बहुत सारे चेहरे अंग्रेजी के जानकार हैं, उर्दू के तो है ही। तो कहने का मतलब ये है कि लफ्ज़ है क्या है? प्रेजेंट लफ्ज़ है प्रेजेंट। तो क्या मतलब? अगर कोई कहे मेरे आका मदीने में है, अगर ये भी कहे तो कहना, जवाब देना कि ठीक है तुम्हारे लिए आका मदीने में होंगे, मेरे लिए तो आका यहाँ ही है, मेरे लिए तो आका यहाँ भी है। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अलग से है प्रेजेंट में लगता है। अब तू खुद फैसला कर कि मैं पास्ट मानूं या फ्यूचर मानूं या प्रेजेंट। और बातें तो बहुत सारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ میں پہلے بتا دیا نہ میں قرآن پڑھتا ہوں نہ میں تقریر کرتا ہوں میں کچھ نہیں کرتا ہوں جو بھی میں کر رہا ہوں یہ سب چھوٹے بڑے آقا کا فضل بنا یہ سب چھوٹے بڑے آقا کا احسان ہے نہیں تو میں زندہ اشرف پیر جی اس وقت سے ہم سے محبت کرتے جب میں کیڑے مکوڑے کے پاس نہیں ہو سکتا لیکن میں زندہ لاش کی طرح پڑا اور جتنے بھی ذاتیان حضرات الحمدللہ ہم کو اس طرح سے محبت سے نوازے ہیں جو میں سوچ نہیں سکتا یہ میرا مقدر نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ بدالو شریف آنے کے بعد یہ آقا کے در کا پھل گزرا میں اتنا قسمت کا آلہ نہیں میں اتنا قسمت کا بلند والا نہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ آقا کے در کا جب کتا ہو گیا ہوں تو آقا کے در پہ تو کتے سے بھی بڑھتا ہوں لیکن آقا مجھے بھیجیں گے تو بادشاہ سے کم بدل نہیں محترم حضرات تو باتیں تو بہت ساری ہیں بس چلتے چلاتے آخری بات علی بھی کے شعر پڑھ رہے تھے لکڑی کے زمین میں کون سے زمین میں لکڑی کے زمین میں لکڑی ہوتا تو لگایا جاتا لکڑی دو جملے بات ختم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر مبارک جب ہٹا دی گئی لکڑی سے رونے کی آواز آئی لکڑی سے رونے کی آواز آئی آقا فرمائے کیوں رو رہی ہو یا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ کے تلووں سے لگی تھی تو میرے اندر جلوہ تھا اب تلووں سے ہٹ گئی ہوں اس لیے میں رونے پہ ڈٹ گئی ہوں اب لوگ کہتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ پاور وہ پاور طرح طرح کی بات نہ جانے ان کے پاس میتھ میٹر کہاں سے آئے ناپنے کا آلہ کہاں سے آیا میں کہتا ہوں وہ آلہ نہیں ہے اس کے نصیب میں بھاگا وہ آلہ ناپنے کا میتھ میٹر کہاں سے آیا جب اللہ خود فرما رہا ہے وہاں طرح کا معلوم تکن تعلم وکانا فضل اللہ علیہ عظیم محدود جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تم کو عطا کر دیا سب کچھ اب سب کچھ ہو گیا تو کچھ باقی نہیں ہے کوئی دھنے کے تو دھنے کے لیے میتھ میٹر کس نے دیا یہ ناپنے کا آلہ کس نے دیا تو حقیقت یہ جو ناپنے کا لگاتا ہے نا آلہ اس کے نصیب میں لگا ہوا ہے اس کے نصیب میں لگا ہوا ہے اور اس کے بعد تو بہت سارے باتیں آقا کے مجاہدہ کے دس کے بول محترم حضرات کو کہنے کی ہے بات لکڑی وہ لکڑی جس لکڑی سے آقا بات کرے اب آقا کے شان کا پاور کا ملاحظہ کرو اندازہ لگاؤ کہ آقا کے شان کا عالم پاور کا عالم طاقت کا عالم کیا ہو کہ دونی لکڑی جدا ہو جائے تو آقا کے محبت میں وہ ہونے لگے لیکن دونی لکڑی رونے لگے اس میں زمان آ جائے لیکن یہ کتنا پتھر دل انسان ہے کہ یہ آقا کے شان میں بگڑ نہیں پایا یہ کتنا پتھر دل انسان ہے کہ دونی لکڑی تک آقا کے عشق میں رونے لگی جب تلووں سے لگی تھی تو مسئول تھی لیکن آقا تو مختار کل خالق کل نے آقا کو مختار کل بنا دیا آقا فرمایا ٹھیک ہے اگر تم جدا ہو کر کے تو کوئی بات نہیں ہے میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں جنت میں لگا دیتا ہوں تو لکڑی کا مقدر یہ کہ جو آقا کے جلووں سے آقا کے تلووں سے لگ جائے اس میں اتنا جلوہ آ جائے کہ جنت میں جا کے بیٹھ جائے آقا کے تلووں سے لگ جائے وہ لکڑی کے اندر اتنا جلوہ آ جائے کہ وہ جنت میں جا کے ڈٹ جائے جنت میں جگہ پانے یہیں تک نہیں آخری بات لکڑی کی بات چلی علی پیر جی پڑھ رہے تھے تو اسی وقت میرا ذہن بن آیا تھا محترم حضرات خواجہ غریب نواز ہے کون ہے آل علی آل مصطفیٰ آل علی علی کے لختے جگر علی کے نور نظر علی کے دل کے ٹکڑے علی کے دل کے چین علی کے دل کے قرار لیکن جب وہ کھڑاوٹ دی لکڑی کیا لکڑی کے اندر بولنے کی طاقت ہے لکڑی کے اندر اڑنے کی طاقت ہے یا خواجہ غریب نواز میں کھڑاون سے عالم تصور میں سنا کہ کھڑاون تو بتا کہ تیرے اندر اڑنے کی طاقت کہاں سے آ گئی تو وہ کھڑاون عالم تصور میں جواب مجھے دے گی کہ وسیم سن اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے
اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو ایک گونگی لکڑی تھی، لیکن میں آنے نبی کے آنے علی کے کلموں سے لگی رہی، اسی لیے میرے اندر اتنا جلوہ آ گیا، میرے اندر اتنا جلوہ آ گیا۔ آج لوگ جادو سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جادوگر جوگی جیپال جو جادو کے دم پہ ہوا کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا نہ جانے کتنے 100 فیٹ اونچائی پہ فلائٹ کر گیا، اڑ گیا، خواجہ غریب نواز کھڑاون کو آرڈر دیے کہ یہاں میرے کلوں سے لگ کر کیا کر رہی ہے، جا جوگی جیپال کو لے کر آ جیسے آقا حکم کیے ہے۔ جب کھڑاون فلائٹ کرنا شروع کیا اڑنا شروع کی ہے، اڑنے کے بعد خلا کو چیرتا ہوا، سما کو چیرنے کے بعد وہ جوگی جیپال کو اوورٹیک کی، اوورٹیک کرنے کے بعد سر پہ کھٹ پٹ کا بازار گرم کر کے آقا کے قدموں میں لا کر گرا دیا، گرایا ہی نہیں ہے۔ ایک کھڑاون تو بتا، نہ تیرے اندر انجن ہے، نہ تیرے اندر ایندھن ہے، نہ تیرے اندر پائلٹ ہے، نہ تیرے اندر پیٹرول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تو اڑی تو اڑی کیسے؟ نہ انجن، نہ ایندھن، نہ پائلٹ، نہ پیٹرول، اس کے باوجود ایک کھڑاون جواب دے، اڑی کیسے؟ تو کھڑاون بڑے پیار سے جواب دے گی، اے وسیم جواب لینا چاہتی ہے تو سن، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں خواجہ کے تنہوں سے لگی رہی، اسی لیے میرے اندر اتنا جلوہ آ گیا۔ تو ایک خواجہ غریب نواز کے کھڑاون کا یہ عالم کہ اتنا بڑا جادوگر کو مار کر لا کر قدموں میں گرا دے اور کلمہ پڑھا کر داخل اسلام بنا دے، کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کرا دے۔ اے ایمان والے بھائیوں، آپ خود فیصلہ کیجئے، آج کوئی بھی مائی کا لال جادوگر ایسا نہیں ہے جو زمین کو 10 فٹ چھوڑ کے اڑ جائے، 10 فٹ چھوڑ کے اڑ جائے، کوئی نہیں۔ لیکن جب غریب نواز کا کھڑاون اتنا بڑا جادوگر کے لیے ان کا کھڑاون ہی کافی تھا، اب کھڑاون ہی کافی ہے، چاہے جادو کے مریض جو بھی جتنے بھی پریشان ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا جادوگر کو خواجہ غریب نواز کا کھڑاون کلمہ پڑھوا سکتا ہے تو چاہے جادوگر جتنا بڑا جادو کیا ہو، چھوٹے بڑے سرکار کا فیضان اسے مٹا سکتا ہے۔ چھوٹے بڑے سرکار کا احسان انسان کو واقعی صحت مند بنا سکتا ہے، انسان کو کاروبار دلا سکتا ہے، اور جو جادو کر کے زمین پہ دھسا دیا ہے آقا کا فیضان اسے عروج کے اعتبار سے آسمان پہ پہنچا سکتا ہے۔ تمام حضرات پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے سب سے اوپر اعلی محبوب سے محبت کرنے کی توفیق و عطیہ عطا فرمائے۔ آلے مصطفیٰ کے عقیدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آلے سادات کے سب سے اوپر زندگی شاندار طریقے سے گزارنے کی توفیق و عطیہ آمین 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 اللہ ربی ربی و ربی ولا قلو لا الہ الا اللہ محمد سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ وداعی یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ شک شاہی کی عظمت کے لاکھوں سلام، شک شاہی کی عظمت کے لاکھوں سلام، مدردی شاہ ولایت کے لاکھوں سلام، مدردی شاہ ولایت کے
عیادت پہ لاکھوں سلام، دردی شاہ ولایات ان کے ماں باپ استاد بھائی بہن، ان کے ماں باپ استاد بھائی بہن، اہل دل کو اسیرت پہ لاکھوں